میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا جو اس وقت وزن ہے نا وہ انڈیا کے لیے اس وقت باعث تباہی بن چکا ہے۔ وہ مشرقی صوبہ ہے، بندرگاہ ہے ان کی چائنا کی وہاں پر، اور سارے وزراء دفاع جو ہیں ڈیفنس منسٹرز بالکل وہ موجود تھے۔ پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک، ان کے ریپرزنٹیٹیوز، ان کے سامنے جو ذلت اور رسوائی کا تاج بڑے فخر کے ساتھ وہاں پر راج ناتھ اور اجیت دیول کے سر پہ سجا، ہم بلوچستان کے اندر انسرجنسی کروا رہے ہیں، ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ ان کی ایجنسیز نے ان کو ایک ایک رپورٹ دی ہوئی تھی کہ بھائی بی ایل اے اور بلوچستان کے اندر جتنی انسرجنسی ہے وہ انڈین را، اجیت دیول نیٹ ورک، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین ریاست اور وہاں کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ذاتی دلچسپی سے یہ ساری بدماشی غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ ایس سی او کے اجلاس میں بھی بھارت کو جو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے اور ویسٹ نے جس طرح سے بھارت کے موقف کو مسترد کیا ہے، بھارت آنے والے دنوں میں کیا لگتا یوں ہے کہ ابھی سے ہی آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھارت کو کیا کرنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ جو جھوٹے دعوے ہیں بھارت کے اور غلط بیانی ہے، یہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے، ان بیٹس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو ایس سی او کے اجلاس میں بھارت کے موقف کو مسترد کیا ہے، ویسٹ نے بھی تائید نہیں کی، اور یوں لگتا ہے کہ بس ہر طرف سے اس نے ہزیمت ہی اٹھانی ہے۔ سفارتی سطح پر اب بھارت کس حد تک آئسولیٹ ہو چکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عریج صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا جو اس وقت وزن ہے نا اور جسہ ہے اور سایہ ہے وہ انڈیا کے لیے اس وقت باعث تباہی بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو پورا اس کا گینگ ہے بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں راج ناتھ ہو گیا، اجیت دیول ہو گیا، امت شاہ ہو گیا، یہ سارے، اور اجے شنکر ہو گیا۔ اب ان کی ذلت اور رسوائی کا سفر تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب تازہ ترین آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، اور وہ مشرقی صوبہ ہے، بندرگاہ ہے ان کی چائنا کی وہاں پر، اور سارے وزراء دفاع جو ہیں ڈیفنس منسٹرز بالکل وہ موجود تھے۔ اب وہاں پر پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک، ان کے ریپرزنٹیٹیوز، ان کے سامنے جو ذلت اور رسوائی کا تاج بڑے فخر کے ساتھ وہاں پر راج ناتھ اور اجیت دیول کے سر پہ سجا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ کس طرح پاکستان نے کہا جی کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے اعلامیے میں، تمام ممالک نے آمنا و صدقنا، کیونکہ جینوین چیز تھی، بالکل نظر آتی تھی، محسوس ہوتی تھی، ثبوت ہوتی تھی۔ خود انڈیا کی طرف سے ان کی ہر ڈاکومنٹری، ہر فلم، ہر بالی ووڈ کی ویب سیریز، ہر خبر، ہر ٹی وی ٹاک شو کا جناب پروگرام، ہر سرکاری غیر سرکاری ریپرزنٹیٹیو اور جتنے ان کے اعلیٰ اور عرفہ آفیشلز ہیں، ان کے دعوے پچھلے 15-20 سال کے موجود ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر انسرجنسی کروا رہے ہیں، ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے کنٹیکسٹ میں وہ جتنے ممالک تھے وہ کوئی مریخ سے تو نہیں اتر کے آئے تھے، ایسا ہی ہے، یا دنیا کے کسی دوسرے سیارے سے تو نہیں اتر کے آئے تھے، بالکل بھی نہیں اتر کے آئے۔ ان کی ایجنسیز نے ان کو ایک ایک رپورٹ دی ہوئی تھی کہ بھائی بی ایل اے اور بلوچستان کے اندر جتنی انسرجنسی ہے وہ انڈین را، اجیت دیول نیٹ ورک، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین ریاست اور وہاں کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ذاتی دلچسپی سے یہ ساری بدماشی غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک جی، جو وہاں پہ انسرجنسی کی تحریک ہے اور وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، واقعی پاکستان وکٹم ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو لامیے میں شامل ہو گیا۔ اب جناب اجیت دیول کو اجیت دول، یہ میں سنی دیول اور بوبی دیول کے ساتھ اس کو کر دیتا ہوں، وہ دیول ہے، یہ دول ہے، یہ اجیت دول، اور اس کو راج ناتھ کو خارش ہوئی۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی لامیے میں ایڈ کرو اور پاکستان کی مذمت۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جی، ابھی تک اس پہ ہم نے بھی بات نہیں کی، باقی بھی میں نے آج تک کبھی کسی ولاگرز کی، نہ پاکستان کے نہ انڈیا کے کسی نیوٹرل یا پارشل کسی کی بھی نہیں سنی۔ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔
ایسا ہی ہے نا, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک پرندے کی موومنٹ بھی جو ہے نا وہ لے لی جاتی ہے کہ پرندہ جناب اپنے گھونسلے سے اڑا, گھونسلے پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے اڑا, اڑنے کے بعد چونچ میں کیا چیز لے کے وہ اڑتا ہوا گیا, کدھر جا کے اس نے وہ چیز پھینکی, یا پھر اس چونچ سے اس نے کون سی چیز دوسری پک کی اور پک کر کے وہ دوبارہ اپنے گھونسلے میں آیا, ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے جناب. میں یہ پوچھتا ہوں اور پوری دنیا یہ پوچھتی ہے انڈیا سے کہ پہلگام کے وہ 3 تھے, 4 تھے, 6 تھے یا 7 تھے جس پہ آج تک ابھی انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین ایجنسیاں متفق نہیں ہو سکیں کہ بندے کتنے تھے, لیکن جتنے بھی تھے, کیا دنیا کی سپر پاورز کی جو سیٹلائٹس اوپر گئی ہوئی ہیں آسمان پہ, جہاں سے ایک ایک چیز جناب چیک کی جا سکتی ہے, کیا اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہ نہیں پتا چلایا جا سکتا تھا کہ اس ٹائم پہ وہ جو 4 5 6 7 دہشت گرد تھے, ہاتھ میں کلاشنکوف لے کر یا نیٹو کا اسلحہ لے کر وہ پھر رہے تھے, تو وہ جناب وہاں سے کہاں گئے, کون سے پہاڑی رستوں سے کہاں سے موومنٹ کرتے کرتے کدھر غائب ہوئے, بالکل یہ تو آج تک نہ بتا سکے نا. سنیں, سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کی موومنٹ ساری کی ساری دیکھ کے اگر وہ کسی بلڈنگ کے اندر, کسی پریمیسز کے اندر گھستے ہیں, ایگزیکٹ اس جگہ تک کی تو کم از کم سیٹلائٹ کے ذریعے سے پتہ ان کی موومنٹ کی جا سکتی ہے نا. اور پھر وہاں سے مزید فردر کلیو لے کے کہ اس جگہ پہ جناب بلڈنگ تھی, اس بلڈنگ میں یہ گئے, یہاں سے پھر اس کے بعد سیٹلائٹ سے یہ دور ہو گئے, وہ بھائی ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. اب ملک جتنے باقی ممالک تھے انہوں نے کہا ابھی تک تو تمہاری ابتدائی رپورٹ نہیں آئی پہلگام کی, پانی سے تم پکوڑے تلنے لگے ہوئے ہو, تو ہم کس طریقے سے ایک اتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اتنے ریسپیکٹیبل فاتح ملک کے خلاف ہم یہاں پر تمہاری جناب مرضی, تمہاری غلاظت, خواہشات کی غلاظت, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جناب یہاں پہ اپنے اعلامیے کے اندر جو ہے اس کو لائے. انہوں نے کہا نہیں بھائی جی یہ چیز نہیں آئے گی. اس پہ پھر جناب وہ اعلامیے پہ انہوں نے دستخط نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں دستخط کیا تو ایک اور خسمہ نو کھاؤ, اعلامیہ جاری ہو گیا. بالکل, ایک تو یہ ذلت اور رسوائی ان کے کھاتے میں آ رہی ہے اور یہ آتی رہے گی. اور آج جو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کوئی مشکل نہیں ہے پہلگام کے ان دہشت گردوں کا پتہ کرنا کہ جو بقول ان کے اور جو دنیا بھی دیکھتی رہی کہ آئے بندے مار کے 26 فائرنگ کر کے 10 12 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی, اور پھر وہ اس میں سے 1 2 کلپ دکھائے گئے کہ وہ نیچے پگڈنڈیوں سے جناب اترتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یار کیوں نہیں پتا چل سکتا سیٹلائٹ سے؟ تو یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دے انڈیا, اور انڈیا کی قسمت میں ذلت, رسوائی, جگ ہسائی اور انٹرنیشنل لیول پہ سیاسی بے حیائی وہ لکھی جا چکی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا چوہان صاحب, اس وقت بھارت کے اپنے اندر جو ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اپنے ہی جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت کرنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے, ہو بھی رہی ہے. اور جس پانی پہ یہ بڑا اچھلتا ہے بھارت کہ یہ پانی ہے اور سنتاس معاہدہ معطل کر دیں گے, ایسا ہو جائے گا, اپنے ہی اندر یہ جو پانی ان کے لیے باعث ہزیمت بنا ہوا ہے یا باعث شرم بنا ہوا ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کو مار دیکھیں, انہوں نے پانی روکا, اوپر سے آگئی برسات, بارشیں ہوئیں. ہماچل پردیش کے اندر 3 ہندوستانی شہری مارے گئے سیلاب سے, 8 زخمی ہو گئے. دوسری رپورٹ یہ ہے کہ ہماچل پردیش کے اندر ہی امر ناتھ یاترا تھی ان کی, وہاں پہ جناب ایک بس جناب ڈوبی اسی سیلاب سے, جو انہوں نے جناب ہمارا سنتاس معاہدے کے تحت پانی روکا تھا اس کی وجہ سے, اور وہاں پر بھی جناب کیجویلٹیز ہو گئیں اور کوئی 15-20 بندے مارے گئے. انہوں نے مجبوراً کل وہ پانی کھول دیا. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ پاک کی مار ہے. اور وہاں پر اس وقت اتنی اریٹیشن ہے, اتنی عوام کی طرف سے جناب ایک نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے کہ یار تم پاکستان کے ساتھ ادھر سے تم مار کھائے ہو, ٹھیک ہے جی, آپریشن بنیان مرصوص کے تحت, اور اپنا آپریشن سندھور جو ہے نا تم واڑ کے آگے ہو, اور یہاں پر اب تم یہ ٹکٹلیاں کر رہے ہو 2 نمبریاں, اور الٹا جناب اپنے لوگوں کو مروانے لگے ہوئے جو نا یہ پانی روک کے ڈیمز کا. تو یہ خدا کی طرف سے ان کے ساتھ یہ مار ان کو پڑتی رہے گی, اور جب تک اس کا کوئی سالڈ حل نہیں نکالیں گے, نہیں تو پھر ان کا حل ایک ہی ہے کہ سیدھا جا کے بلسٹک میزائل مارو, اور بلسٹک میزائلوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, پوری 12-14 جناب مختلف قسم کی ٹرمینالوجی. ہاں, یہ شاہین, غوری, ابابیل اور ابدالی اور یہ سارے جو ہے نا
تو 2 یا 3 لگنے ہیں. ایک وہ سلال ڈیم میں, ایک کیا وہ کشنا گنگا ڈیم میں, اور ایک بگلیار ڈیم میں. تو سارا جناب انتم سنسکار ہو جائے گا جیسا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ جو جھوٹا بیانیاں بنا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور غلط بیانی, یہ ان کی رکے گی, کوئی اکڑ جو ہے ان کی کم ہوگی یا اسی طرح سے رہے گی؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کے سامنے بریک کروں. انہوں نے انڈین آرمی نے اپنا ایک کوئی 8-10 منٹ کا ایک ڈاکومنٹری گانا ریلیز کیا ہے جی, ٹھیک ہے جی, آپریشن سندور کے اوپر. ٹوٹلی جھوٹ کے اوپر مبنی وہ پورے کا پورا گانا ہے, فوجی گانا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری اپنی طرف سے پروف دیے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی, کیسے آگے بڑھی, 22 اپریل اور جناب آپ کا جناب پہلگام واقعہ, پھر اس کے بعد کی ساری. جی اچھا, اس پہ کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہیں, وہ میں آج آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا آپریشن کرنا چاہوں گا. ایک دعویٰ کیا اس ڈاکومنٹری گانے کے اندر کہ ہم نے 7 مئی کو پیشگی اطلاع کر کے دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا. ایبسلیوٹلی جھوٹ, ایبسلیوٹلی فراڈ, ایبسلیوٹلی فریب, ایبسلیوٹلی دھوکہ, انٹائرلی عیاری اور مکاری. پہلی چیز تو یہ ہے, ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان کی ریاست نے ڈاکومنٹری ثبوت دیے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر وہی سیٹلائٹ کی میں بات کروں گا. دنیا کی کوئی طاقت, جناب برطانیہ ہو, امریکہ ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, انہیں کہو اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ ثبوت لے لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل. جتنے حملے ہوئے انڈیا کی طرف سے اس نام نہاد آپریشن سندور کے, یہ سارے کے سارے مسجدوں پہ ہوئے, بالکل, بچوں پہ ہوئے, بالکل, شہریوں پہ ہوئے, رہائش گاہوں پہ ہوئے. بالکل. جتنی کیجویلٹی ہوئی ساری کی ساری وہاں پہ ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو جناب ان کا یہ جھوٹ ہے مکمل طور پر. ٹھیک ہو گیا. دوسرا, اس کے بعد پاکستان نے اس کا جو جواب دیا, پاکستان نے اس کا جواب دیا 10 تاریخ کی صبح کو. بالکل. آپریشن بنیانم مرصوص 26 جگہوں پر انڈیا کی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے ہوئے. ایگزیکٹ, کریکٹ, آپٹیمل جگہوں کے اوپر. کوئی بھی ہیپ ہیزرڈ, ہاچ پاچ طریقے سے, آپا دھاپی کے ساتھ, ان پلانڈ, افراتفری کے ساتھ نہیں. ایگزیکٹلی ٹارگٹ کر کے 26 جگہ تھی. اس میں ایئر بیس بھی تھے, اس میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تھے, اس میں ادھم پور کا جناب بیس بھی تھا, اس میں S-400 ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جناب جہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ, ان کے براموس جتنے جناب آپ کے میزائل تھے ان کی جناب ان کے کیمپ, ان کے ڈپو, ان کی جتنی ملٹری انسٹالیشنز تھیں, گجرات, بٹنڈا, جلندر, سری نگر, ادھم پور, یہاں پر ایگزیکٹ ان جگہوں کو ہٹ کیا. کوئی کیجویلٹی نہ سول کی آپ کو نظر آئے گی, نہ کسی مندر کی, نہ کسی گرجے کی آپ کو نہیں ملے گی. اگر ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں عریج, یہ انہوں نے سب سے پہلے ریلیز کرنی تھی اور دھڑا دھڑ ریلیز کرنی تھی. ایک تو یہ فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کی آرمی کا لیول, کیلیبر اور ان کا کیلکولس, اور ایک ان کا نکموں اور نکھٹوؤں کا جن کا اسرائیلی کمانڈو انگلی پکڑ کے اس پورے جو 6 دن کی جناب آپ کی جنگ تھی یا 7 دن کی, وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے, اکوپمنٹ سے لے کے, الیکٹرانک وارفیئر سے لے کے, ہر قسم کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ اب اس قسم کی فضولیات چھوڑ دے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اسی ڈاکومنٹری گانے کے اندر ہم جلد ہی پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام کرنے والے ہیں. بات بڑی سادہ سی ہے, ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں. ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل انڈیا یاد رکھیں. یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی, اور جان تو سب کو پیاری. بالکل ٹھیک. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میسج دوں گا ان انڈینز کو کہ عقل کے ناخن لو. تمہارے ملک کے اندر 70% لوگوں کے پاس ٹوائلٹس یوز کرنے کے لیے نہیں ہے. تمہارے ملک کے اندر 50% لوگ جناب ریل کی پٹڑیوں کے کنارے
فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، پارکوں میں اور سڑکوں کے کناروں پہ سوتے ہیں. غربت کی ایک انتہا ہے. بالکل. اور تازہ ترین جو تم نے پاک انڈیا جنگ کے اندر ذلت رسوائی کمائی ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تمہاری ٹکے آنے کی عزت نہیں ہے. اس عزت کو اگر تم نے مزید گنوانا ہے تو سو بسم اللہ. ہمارے پاس ہر قسم کا بیلسٹک میزائل موجود ہے جو تمہاری اروناچل پردیش کی ہر ریاست، ہر ضلع کو ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتا ہے. تو بھائی جان ہم تیار ہیں، لیکن بندے کے پتر بنو. اس خطے کو تم مزید جناب تباہی و بربادی کی طرف مت دھکیلو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.